بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 71 سبق ہے، اور یہ سبق ہم آج شروع کریں گے حدیث نمبر 185 سے، باب الوضوء من مس اللحم النئہ وغسلہ۔ یہ باب ہے کچے گوشت کو ہاتھ لگانے یا اس کو دھونے سے وضو لازم آتا ہے یا نہیں، اس بات کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، پہلی حدیث حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک لڑکے کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہٹ جاؤ، میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے اندر ڈالا، اور اس قدر ہاتھ اندر ڈالا کہ آپ کا ہاتھ اندر بغل تک اندر چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ حضرت عامر کی روایت میں یہ اضافہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نہیں دھویا۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو عبد الواحد بن زیاد اور ابو معاویہ نے بلال اور عطا اور حضرت سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً اس کو روایت کیا ہے، اور اس روایت میں حضرت ابو سعید کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ دیکھیں، اس باب میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ کا مقصد ایک فقہی مسئلے کو ثابت کرنا ہے۔ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کچے گوشت کو چھونے کی صورت میں نہ وضو لغوی ضروری ہے اور نہ ہی وضو شرعی ضروری ہے، اور استدلال کیا کرتے ہیں؟ وہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے تو ایک بچہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اور اس کو طریقہ نہیں آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ذرا ہٹ جائیں، میں آپ کو اس کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ چمڑے اور گوشت کے اندر اتنا اندر لے گئے کہ آپ کا ہاتھ غائب ہو گیا۔ پھر آپ مسجد میں آئے تو بغیر ہاتھ دھوئے اور وضو کیے آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ تو اب یہ حدیث باب سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ اس فقہی مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو عبارت آئی ہے قال حلال لا اعلمہ الا عن ابی سعید، دیکھیں الا عن ابی سعید، یہاں سے امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنے اساتذہ کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ کے 3 استاد ہیں، ایک فرمایا کہ محمد بن علا اور دوسرے ایوب اور تیسرے عامر بن عثمان ہیں۔ ان کے درمیان 3 فرق موجود ہیں۔ محمد بن علا اور باقی 2 استادوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ محمد بن علا نے ابو سعید کا نام یقین سے ذکر کیا ہے، اور ایوب اور عامر نے ابو سعید کا نام شک کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شک ہے کہ یہ روایت ابو سعید سے نقل کی گئی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ محمد بن علا نے روایت میں صرف لم یتوضا کے الفاظ نقل کیے ہیں، اور عامر بن عثمان کی حدیث میں اس کے بعد لم یمس الماء کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ انہوں نے پانی کو نہیں چھویا۔ اور تیسرا فرق یہ کہ عامر بن عثمان نے حدیث عن کے ساتھ نقل کیے، اور حلال بن میمون کی نسبت کی طرف جو نسبت کی ہے تو ان کا ذکر کیا، جبکہ محمد بن علا نے صیغہ اخبار کے ساتھ روایت نقل کی ہے، اور حلال بن میمون کی نسبت انہوں نے جیسا کہ پیچھے حلال بن میمون کی نسبت انہوں نے الرملی کی ہے، رملی جی، اور انہوں نے حلال بن امیہ کی جو نسبت ہے جوہنی کی ہے، رملی نہیں کی۔ یہ ایک فرق بیان کیا ہے۔ اگلا باب ہے باب ترک الوضوء من مس المیتۃ، یہ باب ہے مردہ کو ہاتھ لگانے سے وضو لازم نہ ہونے کے بیان، یعنی مردار کے گوشت کو ہاتھ لگانے سے یا اس کو چھونے سے وضو لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث نمبر 186 ہے۔ دیکھیں حدیث نمبر 186 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کی طرف مدینہ کے عوالی یعنی اس کے ارد گرد جو قریب مضافات ہیں
کی جانب داخل ہوتے ہوئے بازار کی طرف گئے، راستے میں آپ کو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ملا، آپ نے اس کے کان کو پکڑا اور کان کو پکڑ کر آپ نے اس کو اٹھایا اور فرمایا کون تم میں سے ایسا شخص ہے جو اس کو لینا چاہے، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کو کیا کرنا چاہے، لینا چاہے، اور پھر آگے آخر تک مکمل حدیث بیان کی ہے، یعنی صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کو پسند کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں یہ باب جو ہے، اس باب میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ ایک فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے باب کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کچے گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ہے، تو اسی طرح مردار کو ہاتھ لگانے سے بھی نہ وضو لغوی ہے اور نہ ہی وضو شرعی ہے۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اس مسئلے میں بھی استدلال حدیث باب سے کیا ہے، یعنی اگر کسی نے مردار کو ہاتھ لگایا تو نہ ہی اس سے وضو لغوی یعنی ہاتھ دھونے کا حکم ہے اور نہ ہی وضو شرعی یعنی جو نماز والا وضو ہے، اور نہ ہی اس کو وضو شرعی کا حکم ہے۔ استدلال حدیث باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں تشریف لے گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری جو چھوٹے کانوں والی بکری تھی اس کا بچہ مرا پڑا تھا، آپ نے اس کو کانوں سے پکڑ کر اٹھایا اور پوچھا کون ہے جو اس کو لے، 2 درہم کے بدلے میں خریدنا چاہے مجھ سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں اس کو تو کوئی مفت لینا بھی پسند نہیں کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی قیمت اس مردار کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال ہوگا، دیکھیں یہ جو حدیث باب ذکر کی ہے حضرت جابر سے، یہ حدیث تو زہد و تقوی کے متعلق تھی، کیونکہ اس میں دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی قیمت اور دنیا کی ویلیو کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کو اس باب میں کیوں ذکر کر کے لے آئے ہیں؟ کتاب و طہارت میں امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے کیوں ذکر کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ حدیث اگرچہ زہد و تقوی کے متعلق ہے، لیکن یہ ایک فقہی مسئلہ بھی اس حدیث سے مستنبط ہوتا تھا، اس لیے اس کو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے کتاب و طہارت میں بیان کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔